کراچی میں شروع سے تو MQM نہیں تھی. اگر MQM سے پہلے کراچی میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں اور شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پی رہے تھے, اتنا امن تھا, اتنی خوشحالی تھی, جو کمبخت MQM کہاں سے آ گئی؟ MQM سے پہلے جو جماعتیں تھیں ان کی بڑی جیت قسم کی لیڈرشپ تھی. MQM کی لیڈرشپ کو محلے میں کوئی جانتا نہیں. کراچی میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھی تو کراچی والے پاگل ہو گئے تھے, MQM کو لے کے آ گئے, MQM کھڑی ہو گئی. اور آج MQM کے لیے بتانے کے لیے ہے کہ کراچی میں آج جتنا ہے اور جیسا ہے انہی ادوار میں جب MQM رہی ہے. پھر ہم نے موقع دیا, 2000 میں نہیں لڑا بلدیاتی الیکشن, تو کر دینا چاہیے تھا نا کراچی کو ایسا کہ دوبارہ پھر کوئی اور نہ آتا. آج MQM 140A پر اس وقت بات کر رہی ہے اور ہر آنے والی ترمیم میں ایک ہی نقطہ رکھ رہی ہے جب پورے پاکستان میں MQM کا ایک کونسلر بھی. ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا نا. وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو MQM کے میئر کو کام نہیں کرنے دیتی تھی, اسی پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہے نا یہاں پر, تو اب کام کیوں نہیں ہو رہا؟ خواتین حضرات, مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, کراچی میں جو صورتحال ہے, جو کراچی کے حالات ہیں, ماشاءاللہ اس میں قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے. سب کی بڑی محنتوں سے اور بڑی محبتوں سے کراچی کا یہ حال ہوا ہے. 2018 میں تو ہم نہیں جیتے تھے نا, ہروائے گئے تھے یا ہار گئے تھے, تو وہ لوگ چینج کر دیتے نا کراچی کو. ہم تو نہیں تھے ٹھیکیدار, ہماری ٹھیکیداری ختم کر دی گئی تھی. 14 MNA تھے, ہم 4 تھے. ہمیں تو عمران خان صاحب کو کہنا تھا بیٹھیے باہر, آپ ہارے ہوئے ہیں, ہم جیتے ہوئے ہیں, ہم کراچی کا مقدمہ رکھیں گے, ہم کراچی پیکج لے کے آئیں گے. ہمیں کیا ضرورت تھی جناب؟ وہ رئیس امروی جنہوں نے 1965 میں لکھا تھا خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام, انہوں نے 1964 میں لکھا تھا کہ لکھنے والوں نے کچھ شہروں کو باعث و عز و جا لکھا اور کراچی تیرے مقدر میں فقط یوم سیاہ لکھا. تو MQM تو نہیں تھی جب لیاقت آباد میں گھر جلائے گئے تھے, گوہر ایوب صاحب نے جلائے تھے. MQM تو نہیں تھی. ہمارے اجداد تو قائد اعظم کے پاکستان میں آئے تھے, نہ جانے کس نے ہمیں بھٹو کے پاکستان میں دھکیلا ہے. آج کوئی بڑی چیز بتائیں جو MQM کی لگائی بھی نہیں ہے شہر میں. پانی کے تمام بڑے منصوبے نہیں اچھا, ڈاکٹر فاروق ستار 88 سال 1988 جنوری 98 میں 28 سال کی عمر میں انہوں نے حلف اٹھایا تھا پاکستان کا نہیں پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ ورلڈ بینک سے منظور کروا لیا تھا. کیوں نہیں بنا؟ تاریخ کو ترتیب سے دیکھنے کی ضرورت ہے جناب. اور کیا کرے گی MQM؟ ایک میئر اور کیا کر سکتا ہے؟ منصوبے لائے گا نا. یہ میٹرو بس پنجاب میں جب سنی نہیں تھی تو 2006 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کراچی کے 6 روٹس کے لیے یہ میٹرو بس کا منصوبہ منظور کیا تھا. کیوں نہیں ہے کراچی میں؟ سوال صحافیوں کو کرنا یہ ہے کہ MQM ماس ٹرانزٹ لے آئی تھی نا, مونو ٹرین چلنی تھی, اس میں کیا ہوا؟ کس نے پابندی لگا دی؟ وہ اورنج ٹرین جس کا ساورن گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہے, اس نے کراچی کی اس میٹرو اس ماس ٹرانزٹ کو کیوں نہیں دی؟ یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کراچی کی 6 روٹس کے لیے جو میٹرو بس تھی, اس کی ساورن گارنٹی کیوں نہیں دی گئی تھی؟ اور MQM کے دور میں کراچی کیسا تھا بھائی؟ 2008 میں دنیا کے 12 ایمرجنگ سٹی میں تھا. پھر کیا ہوا؟ سوال یہ کیجئے نا, تاریخ کو تسلسل سے دیکھیے. الزام لگانا ضروری ہے تو لگائیے ضرور, کنفیوژن نہیں پیدا. MQM نے اس کراچی کو
چند سال میں دنیا کے 11 ایمرجنگ سٹی میں بنا دیا تھا، آج ورلڈ سٹی میں. تو ایم کیو ایم کا میئر ہے کیا؟ کسی نے کہا ایم کیو ایم تو ہر دور میں شور مچاتی ہے کہ ہمیں اختیارات نہیں ملے. کبھی فاروق ستار کے دور میں بھی ایم کیو ایم نے شور مچایا تھا کیا؟ بہت معمولی سا اختیار تھا. حالانکہ کبھی مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ہمیں اختیار نہیں ہے. پھر حکومت سے نکل جانا چاہیے. میں پچھلی دفعہ میرا ماشاء اللہ سارا ریکارڈ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا بھی ہے اور وزارتوں سے بھی ہے. میں نے پچھلی دفعہ دیا تھا. حالانکہ میں 40 یا آپ سب کو پتہ نہیں ہوگا، دیکھنے کی سب کی نگاہیں 40 ارب سے کراچی میں آئی ٹی پارک لگا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ کبھی ذکر کیا آپ لوگوں نے؟ کبھی کسی اور نے لگایا ہے؟ ہم نے تو خود شور نہیں مچایا. اس دن ہمارے بینرز لگے تھے، آدھے گھنٹے میں اتار لیے گئے تھے. آپ کو نہیں پتا؟ جب میں نے استعفیٰ دیا ہے آئی ٹی کی وزارت سے، کیا ہوا ہے؟ ایم کیو ایم کے 11 لوگوں کے قریبی رشتے دار اٹھا لیے گئے استعفیٰ دینے پہ. جناب آپ کے گھر بچے میں بہت ساری چیزوں سے، کیونکہ ہم پہ گزر رہی ہے. میں نے اپنی آدھی جوانی ایگزائل میں گزاری ہے، اور میں کسی کی کہنے پہ بھی اتنا سچ نہیں بولوں گا جتنی جمہوریت آزاد نہیں ہے. میں احتیاط کر رہا ہوں آج کے دور میں، اتنا ہی سچ بولتا ہوں جتنی جمہوریت آزاد ہے. آپ کے شعر کے جواب میں بڑے زبردست شعر ہے میرے پاس جو سنائیں گے، اس پہ بھی کیس بن جائے گا. میں نے ایک بار کہہ دیا ہم لڑنا نہیں چاہتے، شور مچ گیا. 2 جملے بولے تھے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم لڑنا جانتے ہیں. بڑے اعتراضات آتے ہیں. تو آج کراچی میں جتنا بھی ہے اور جیسا بھی ہے اسی ادوار کا ہے. بھائی وہ اس دسمبر میں K4 مکمل ہو جائے گا. کس سے سننا ہے ہم نے یہ بات؟ وزیر اعظم سے سننی ہے. 10 ارب رکھے گئے، انہوں نے کہا سارے پیسے دیں گے. 26 کے دسمبر میں ایسے ہی ہے کہ یہ بنے گا. کس سے لڑے؟ امریکہ کے صدر سے پوچھیں. کس سے پوچھیں؟ کس سے بات کرنی ہے؟ یا تو ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ چوز یہ کرتا ہے عدالتوں سے باہر آئے، سڑکوں پہ کھڑے ہو جائے. آپ نہیں آئیں گے. آپ کہہ تو رہے آپ نہیں آئیں گے. جیلوں سے ہم لوگ رہے ہیں جیلوں میں، کوئی اور نہیں رہا ہے. کچھ کریں، کچھ آواز. ہم آوازی تو اٹھاتے تھے جس پہ آپ نے ہمیں ملک دشمن، غدار، دہشت گرد قرار دیا ہے. پھر عمران خان صاحب کو لیا ہے نا کراچی، کروا لیتے نا ان سے. کسی نے کہا کہ ایم کیو ایم کو بات کرنی چاہیے تھی وہ نیشنل فائنانس کمیشن کی، پروونشل فائنانس، یہ ساری باتیں کی ہے نا، سنائی کیوں نہیں دیتی؟ ہم سے پہلے کوئی گیا ہے سینسس کے اوپر عدالتوں میں؟ کراچی کی کوئی جماعت اسلامی ہم سے پہلے تھی نا، جماعت اسلامی. تو کرا لیتے کراچی افغانی صاحب سے اس طرح کہ فاروق ستار کو آنے کا موقع ہی نہ ملتا. کرا لیتے آپ نعمت اللہ ایڈوکیٹ سے اتنا کام. ایم کیو ایم سے پرابلم تھا نا کہ مصطفیٰ کمال کے لیے کوئی جگہ نہیں بنتی. پی ٹی آئی بھی نہیں کر سکی نا. 14 سیٹیں تھیں ان کی. سوال ان سے کرنے کا ہے جناب. ہم سے ضرور کریں. ہم تو اور عوام میں سب سے زیادہ ہم رہتے ہیں یار. عوام کس طرح سوچ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، ہمیں کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسی گلی محلے میں رہتا ہوں جہاں سے الیکشن جیتا ہوں. ایم کیو ایم فرشتوں کی جماعت تو نہیں ہے، نہ کسی فیکٹری میں بنی ہے. تو ایم کیو ایم کو تب تک ریپلیسمنٹ ہو جانا چاہیے تھا. الحمدللہ آج بلدیہ کی فیکٹری کے آتش زدگی سے لے کر اور حکیم سعید سے لے کر امجد صابری سے لے کر تمام 1 لاکھ مقدمے میں سے ایک بھی آپ پروف نہیں کر سکے. اور الحمدللہ کہ ٹارچر سیل سے لے کر اجتماعی قبروں سے لے کر اور اسلحے کی برآمدگی تک جن لوگوں نے نکالا تھا، الزام لگایا تھا، انہوں نے ٹی وی پر آ کر واپس لیا ہے. یہ شاید آپ لوگوں کو نہ پتا. عمران خان صاحب کے دور میں طے ہو گیا تھا کہ پروونشل فائنانس کمیشن اور نیشنل فائنانس کمیشن ایک ہی وقت میں ایک ہی فارمولے کے تحت ایک ہی چھت کے نیچے ہوں.
اب میں بتاؤں کراچی میں ماس ٹرانزٹ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بیوی آ گئی تھی، طیارے کا حادثہ ہو گیا تو بیوی آ گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیوں کراچی میں یہ میٹرو بس نہیں ہے؟ اس لیے کہ زرداری صاحب آ گئے۔ کراچی کس وقت کیا حالات ہے بھائی؟ میئر یہی کرے گا نا یا خودکشی کر لے گا؟ سوورن گارنٹی تو نہیں دے سکتا۔ ایم کیو ایم کی حکومت صرف رہی ہے تھرڈ ٹیئر کی گورنمنٹ کی، اس میں ہمارا جیسا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ 3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ میں آیا ہے تو 70% نمائندے ہمارے تھے، ہم سے کہا مہاجر نہیں بن سکتا وزیر اعلیٰ، ہم تو اس سے آگے بھی جا سکتے تھے۔ کراچی کے حالات، کراچی کے بھی کہتے ہیں، آپ کبھی کنفیوز کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے، کبھی کہتے ہیں صوبہ بننا چاہیے، کبھی کہتے ہیں وفاق کے حوالے ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ لاؤ۔ بھائی تینوں سے مطالبے ہیں ہمارے، تو یہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ان مطالبوں کا۔ ان میں سے کون سا مطالبہ ہے جو آئین کا حصہ نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے؟ ایم کیو ایم کا یہ کراچی کا پرماننٹ حل کیا ہے؟ سندھ کا شہری علاقوں کا صوبہ بننا چاہیے۔ آئیے ہمارے ساتھ، چلاتے ہیں اس کے لیے ایک مہم پوری۔ بزنس کمیونٹی جا کے ان کو نہ بولیں اداروں کو کہ بھائی ان کو لے آئیں گے تو پھر کراچی میں دہشت گردی دوبارہ آ جائے گی۔ کون سی دہشت گردی تھی میرے بھائی؟ بتائیں گے آپ؟ کراچی سے پہلے کون سا امن تھا اور اس امن کی آپ کیا قیمت ادا کر رہے تھے؟ کبھی آپ نے سوچی؟ قوموں کی بے بسی ان کی بے حسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ بے حسی بے غیرتی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شکر الحمدللہ اس بے حسی اور بے غیرتی کے درمیان ہم آ کے کھڑے ہو گئے، 24 سال 22 سال کے لڑکے۔ ایم کیو ایم کن لوگوں نے بنائی ہے؟ ایم کیو ایم بنی ہے کوٹا سسٹم کی وجہ سے۔ یہ واحد تھا نا، یہ واحد صوبہ تھا جہاں پہ لسانی بنیاد پہ لگی تھی۔ تو کہاں تھے ہمارے اجداد اس وقت؟ کہاں تھے جماعت اسلامی کے نمائندے اس وقت؟ انہوں نے کوئی شور مچایا تھا؟ کوئی سڑک پہ آیا تھا؟ یا کشمیر کی پریشانی تھی ان کو؟ ایریٹریا اور فلسطین کی پریشانی تھی ان کو؟ کوئی گیا کراچی میں سینسس سب سے پہلے کب خراب ہوا ہے، کب غلط ہوا ہے؟ بھٹو صاحب کے دور میں 53 لاکھ کے کراچی کو 35 لاکھ کا کیا گیا، اور جس سینسس کمشنر کی دور میں ہوا تھا جو صاحب ان کو معطل کیا گیا، لیکن وہ ٹھیک نہیں کیا گیا۔ کوٹا سسٹم، ایم کیو ایم کا کوٹا سسٹم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آج رات کو لے کے آئیے کوٹا سسٹم کو ختم کر کے، آج رات کو میرٹ لائیے۔ شرط ایک ہی ہے ایم کیو ایم کی کہ میرٹ کا فیصلہ کرنے والے میرٹ پہ۔ یہ تو نمبرز ہیں کاغذوں پہ لکھے ہوئے۔ آج سندھ کا جو مارک شیٹ ہے وہ کاغذوں پہ لکھ، کراچی کا رزلٹ 28%، لاڑکانہ کا 90%۔ وہ 90% جب پروفیشنل کالجز میں آ کے ٹیسٹ دیتے ہیں سب کے سب فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مطالبے تبدیل نہیں ہوئے، ہم سے زیادہ کوئی فوکس نہیں ہے، اسی لیے لسانی جماعت کہلائی جاتی ہے۔ اور یہ بتائیں گے آپ سارے دانشور پاکستان میں کون سی ایسی جماعت ہے جو لسانی نہ ہو اپنے اصل میں؟ مشکل پڑتی تو جاگ پنجابی جاگ کا بھی نعرہ لگتا ہے، اور پیپلز پارٹی لسانی جماعت نہیں، اے این پی لسانی جماعت نہیں جس میں ایک بھی کوئی اور نہیں ہے۔ ٹھیک تو بھائی فرشتوں کی جماعت نہیں، ریپلیس کریں اس کو۔ یہ اتنے الزامات کے ساتھ بار بار کیسے آ جاتی ہے؟ ابھی جس طرح آئی ہو، پہلے جس طرح آئی ہو۔ 18 میں ایم کیو ایم کو ہرا کے ریلیف مل گیا آپ کو، اور بہت سے لوگوں نے یہاں جو بیٹھے دیے بھی ہوں گے ووٹ، ایسی بات نہیں ہے۔ بڑی بیماری کے تک ہم لوگ کلاس کانشیس لوگ ہیں۔ آج ہمارا ان کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جن سے آپ کا مقابلہ ہے، جنہوں نے آج 22,000 ارب ملے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو 15 سال، نیشنل فائنانس کمیشن سے، یعنی کہ وائٹ منی کہاں لگی؟ چلو کراچی میں نہیں لگی تو کہاں لگی؟ یہ سوال کیجیے۔ پھر ایم کیو ایم سے بھی پوچھے اس کو جو فنڈ ملا ہے وہ کہاں لگا ہے، تو ایم کیو ایم بھی بتا دے گی آپ کو۔ وفاق کے لیے کچھ، بھائی اب کراچی کے لیے کچھ نہیں ملا،
تو وفاق نے صرف پنجاب کے لیے کیا دیا ہے؟ لاہور کے لیے پنجاب کو دیا نا تو لاہور میں لگے گا. وزیر اعلیٰ کو دینے کا مقصد کیا؟ وہ لاڑکانہ کے لیے دیا گیا ان کو، یہ کراچی کے لیے بھی دیا گیا ہے. وفاق دینے کا اختیار نہیں رکھتی، پھر بھی ہم نے لیا ہے نا. 25 ارب تو لیے ہیں نا اس دفعہ، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آخری حد تک لڑتی رہی ہے کہ ان کو دے نہیں سکتے آپ لیگلی. ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈیوالو سبجیکٹ، اور ایم کیو ایم ہر بار حکومت میں نہیں رہتی، حکومت میں ہے لیکن الحمدللہ میں حکمران طبقے سے نہیں، نہ حکمران طبقے والا کوئی ہمارے صفوں میں ہوگا. 2 تصویریں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ جبر کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں. آپ کھڑے ہوں گے اس جبر کے ساتھ ہمارے. آپ نے 7 سیٹیں کر دی تھی نا ہماری، نہ حکومت آ رہی تھی نہ جا رہی، نکال دے حکومت سے باہر آ گئے تھے نا میرے بھائی. پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا ہے؟ انہی حکومتوں میں رہنے کی وجہ سے. ایم کیو ایم سے پہلے کسی نے سینسس کو اس طرح ٹھیک کرایا ہے کہ 75 لاکھ افراد سینسس ختم ہونے کے بعد کروائے ہیں؟ کبھی سنا ہے آپ نے 5 سال میں سینسس ہوتا ہو؟ سینسس 10 سال میں ہوتا تھا. کس نے کرایا ہے؟ اسی 7 لوگوں نے کرایا تھا جناب، جن کو آپ نے ہرا دیا تھا. کراچی میں صرف 4 سیٹیں تھیں ایم کیو ایم کی. جب کراچی میں 70 لاکھ افراد کو اس سینسس کے ختم ہونے کے بعد 70 لاکھ مہاجروں کو، اس لیے بول رہا ہوں کوئی اور ڈراپ نہیں ہوا تھا. کراچی کی 37,000 ہائی رائز کاؤنٹ ہی نہیں ہوئی تھی. جماعت اسلامی نے کاؤنٹ کروا کے دی، پیپلز پارٹی نے کرائی، پی ٹی آئی نے کرائی ہے. ایک بار کراچی سے نمائندہ تھے یہاں پہ، وہ ہماری مخلوط حکومت کا حصہ تھے. وہ کراچی کو فنڈ دینے کے لیے کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے. آپ کہہ رہے تھے سب کراچی کی اسٹیک ہولڈر ہے، جو بھی کراچی میں رہتا ہے. نہیں جی، ایک جس لسانی اکائی کی بات کر رہے ہیں وہی پرابلم ہے. سر نہ دوسرا لسانی اکائی والے کو نہ اس کے بلڈر کو مسئلہ ہے، نہ اس کے ٹرانسپورٹر کو مسئلہ ہے، نہ اس کے تاجر کو مسئلہ ہے. پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، نہ تو ایم کیو ایم کے لوگ وہ ہیں جو سیاسی خانوادے سے ہوں، نہ کسی کا پروفیشن ہے. الحمدللہ ایم کیو ایم بنی تھی کوٹا سسٹم کے بیک گراؤنڈ میں، لیکن بنایا کن لوگوں نے تھا؟ ایم کیو ایم، جو اس کوٹا سسٹم کو شکست دے کے میڈیکل کالجز، انجینئرنگ کالجز میں اور فارمیسی میں پہنچ گئے تھے. جن کا مسئلہ نہیں رہ گیا تھا انہوں نے ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی. میرا خیال ہے ایم کیو ایم کو مقدمہ لڑنے کی نہ گنجائش ہے. سورج بھی ناراض ہو کے جا چکا ہے، عصر بھی نکل گئی، ہماری مغرب بھی نکل سکتی ہے. بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور یہ بات سچ ہے کہ تعصب سچ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو کہ تعصب سچ نہیں ہوتا، لیکن سچ بھی تعصب نہیں ہوتا. اور یہ ہمیں بولنے دیں، اس کو تعصب قرار نہ دیا کرے. بہت بہت شکریہ.